علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ 8 تاریخ کو جلسہ ہے اور ادھر علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری نکل آتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے جناب علی امین گنڈا پور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا ہے۔ 8 ستمبر کو جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن بھائی پاکستان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو اینڈ تک اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دل تھام کے بیٹھیے گا، بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ان کو انالائز کریں گے۔ سب سے پہلی خبر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے اپنے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا ہے، اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے اس کا باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کا مقام جو ہے پہلے ترنول کے اوپر ہونا تھا، لیکن اب اس کو سنگجانی کی جانب جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا۔ یہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اور ٹیکسلا کے درمیان یہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اب یہ منعقد کیا جائے گا، اور اس پہ 2 ریزنز بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ جگہ زیادہ بڑی ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں، اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ موٹر وے جو ہے وہ بالکل ساتھ لنک کرتا ہے، تو کے پی سے اور پنجاب سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ آرام سے اس مقام تک پہنچ سکیں گے۔ بائی دا وے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جو ہے کل جا کے کمشنر سے بھی ملا تھا، یا ڈپٹی کمشنر سے ملا تھا، انہی چیز کو فائنلائز کرنے کے لیے۔ فی الحال اٹ لکس آن کورس کہ 8 ستمبر کو جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن بھائی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کسی وقت بھی آخری مومنٹ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد باہر آ کے پریس کانفرنس ہوتی ہے اور منع بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم یہ جلسہ نہیں کر رہے۔ کون سی قوتیں پیچھے کیا کردار ادا کرتی ہیں، وی ڈونٹ نو۔ تو یہ البتہ جو ہے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سنگجانی کی جانب جو ہے وہ یہ ہوگا۔ دوسرا جناب علی امین گنڈا پور صاحب، ایک تو جناب انہوں نے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کر لیا۔ جب تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی تک وہ اجلاس نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوگا، جس میں تمام اضلاع کے ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی کو طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں 8 ستمبر کے جلسے کی تیاری اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ تمام ڈویژنل قائدین سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ جلسہ کامیاب بنانے، زیادہ سے زیادہ ورکرز نکالنے کی ہدایات اور لائحہ عمل وہ جاری کریں گے، اور اس بار جلسے کے لیے الگ منصوبہ بندی کے تحت کارکنوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہر رکن صوبائی اور قومی اسمبلی کو ذمہ داریاں سونپیں گے۔ سوال ایک ہے کہ یہاں پہ جنید اکبر، شکیل خان اور عاطف خان کیا اس اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا، ایک جگہ پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر رہے ہیں، جلسے کے حوالے سے سارا کچھ۔ دوسری جانب کیا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس، وہی شہد کی بوتل، وہ آپ کو یاد ہوگا نا، کئی سال پرانی وہ جو شہد کی بوتل تھی، تو یہ وہ والا کیس ہے، وہ اتنے سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں جناب ہوا یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ حاضری سے معافی کی درخواست دی گئی تھی کہ جی وہ آج پیش نہیں ہو سکتے، ان کو پیش ہونا پڑتا ہے بیسکلی اسلام آباد کی اس عدالت میں جب بھی اس کی ڈیٹ لگتی ہے۔ تو مجھے ویسے افسوس بھی ہوتا ہے آل دا وے، مطلب سی ایم کے پی کو جو ہے اٹھ کے آل دا وے پشاور سے جو وہ آنا پڑ رہا ہے، اور وہ بار بار اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ پہلے ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں پہ چند جو سیاستدانوں کے جو کیسز ہوتے ہیں نا، ان کو فریزر میں رکھا جاتا ہے، بوقت ضرورت ان کو باہر نکال لیا جاتا ہے جب آپ سے بندہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو یا اس کے پیچ کسنے ہو۔ تو پھر یہاں پہ یہ نظام بھی موجود ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، تو اب اس کیس کے اندر ان کی حاضریاں جو ہے وہ لگتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس میں نکل چکے تھے، لیکن اس کے بعد اس کی اگلی ڈیٹ کے اوپر وہ آ گئے تھے، تو اس کے بعد وہ وارنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے۔ یہاں پہ اب انہوں نے جو ہے وہ اس مرتبہ جب ان کی ڈیٹ تھی تو انہوں نے طبی بنیادوں کے اوپر درخواست کی کہ جی مجھے استثنا دیا جائے، تو اس کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں سول جج شائستہ خان کنڈی انہوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ وہاں پہ گنڈا پور صاحب کے وکیل ظہور الحسن راجہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جج صاحبہ نے پوچھا کہ ملزم کہاں ہے؟ صبح سے 3 مرتبہ کیس کال ہوا ہے لیکن ملزم ابھی تک پیش نہیں ہوا۔ اس پہ معاون وکیل عطاء اللہ برکی کی جانب سے کہا گیا جی پشاور میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ پہلی انہوں نے جو غلطی کی، انہوں نے کہا جی وہ سیلاب کی صورتحال ہے۔
تو جج صاحبہ نے گنڈا پور صاحب کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سماعت پر آپ نے جو ٹیکنگ دی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ اس پہ وکیل ظہور الحسن نے جواب دیا جی علی امین گنڈا پور کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے ان کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائی جا رہی ہے۔ جج صاحبہ نے کہا کہ جی آپ کے معاون وکیل کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ تو جج صاحبہ نے کہا کہ آپ کو میں نے پچھلی سماعت پر بھی ریلیف دیا تھا۔ وکیل ظہور الحسن راجہ نے کہا کہ 5 کیسز سے ابھی فری ہو کر عدالت میں پیش ہوا اور ہماری بریت کی درخواست التوا میں ہے۔ جج صاحبہ نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ کیس آخری مراحل میں ہو تو بریت کی طرف نہیں جانا بلکہ میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے۔ 8ویں مرتبہ 342 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملتا۔ اس پہ وکیل نے کہا کہ جی یہ زیادتی ہے، ملزم ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ سخت آرڈر کر رہے ہیں۔ جج نے کہا کہ اگر کیس میں کچھ نہیں ہے تو پھر بہادر بنے اور عدالت کا سامنا کریں۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کی طبی بنیادوں پر کیس میں پیش ہونے سے معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ 12 کہو کو کل علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اچھا 8 تاریخ کو جلسہ ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں، ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ سمجھ لیں ایڈڈ انفارمیشن ہے کہ 8 تاریخ کو جلسہ ہے اور ادھر علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری نکل آتے ہیں، اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ 12 کہو جو تھانہ ہے اسے اب اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ ڈیلیور کیے جا چکے ہیں کہ اور اس پہ پولیس کو کہا گیا جی نے گرفتار کر کے لے کر آئے، اور اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے۔ اچھا ویسے یہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے نا، یہ منسوخ ہو جاتے ہیں، یہ قابل ضمانت بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ دس از بگ نیوز کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں۔ اب کیا اسلام آباد کی پولیس جو ہے ان وارنٹس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا جا کے گرفتار کرے گی انہیں؟ فی الحال مجھے نہیں لگتا، میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نہیں لگتا، لیکن گنڈا پور صاحب نے جلسہ کرنے کے لیے آنا تو اسی سائڈ پہ ہی ہے۔ یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آنا تو اسی سائڈ پہ ہے، تو جب آپ اسلام آباد کی حدود کے آس پاس آ گئے تو پھر تو اسلام آباد کی پولیس کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے نا، پھر تو آپ خیبر پختونخوا کی حدود سے باہر آ جائیں گے تو پھر تو کر سکتی ہے۔ تو اگر تب تک ظاہری بات ابھی کچھ ٹائم ہے، ابھی یہ نہیں ہے کہ 8 تاریخ میں ابھی بھی 4 دن پڑے ہیں، تو کیا پتہ کیا ہو جائے، وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے کل ہی جا کے کسی ہائر کورٹ سے جو ہے وہ کچھ ریلیف لے لیں، وی ڈونٹ نو۔ تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے جناب علی امین گنڈا پور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور اکثریت کھو چکے ہیں، وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ 2/3 اکثریت والے وزیر اعلیٰ اپنی اسمبلی میں جانے سے کترا رہے ہیں، 4 مرتبہ اجلاس ملتوی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، میں سرکاری طور پر بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہوں۔ گورنر نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ مشیر اور معاونین خصوصی کی سمری پر پاؤں رکھوں، بتایا جائے وزیر اور مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں، اگر وہ کرپٹ ہیں، نااہل ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے بیسکلی مشال یوسف زئی کے حوالے سے ان کو کیبنٹ سے ہٹانے کی وہ جو سمری آئی تھی اس پہ بھی ابھی تک سگنیچرز نہیں کیے ہیں، اور دوسرا ایک اور بھی خبر یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو جو ہے علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ قانونی نوٹس بھیج دیا ہے 50 کروڑ روپے کا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہتک عزت کا بیسکلی وہ نوٹس ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگائے تھے گورنر صاحب نے کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے آج ہی ان کو جو ہے وہ ایک قانونی نوٹس بھی بھیج دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد میں عمران خان کے وکلاء کی جیل داخلے پر پابندی کیس کی سماعت ہوئی، اور عدالت نے سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 6 ستمبر کو طلب کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اڈیالہ جیل حکام کو حکم سے آگاہ کریں، اور سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پیش نہ ہوئے تو الزامات درست تسلیم کیے جائیں گے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارک دیے کہ عمران خان کے وکلاء کی عدم موجودگی میں ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج صبح یہ خبر آئی کہ اڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی جو سماعت اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے متعدد صحافی جو ہے وہاں پہ گئے، لیکن جیل انتظامیہ نے صرف 5 صحافیوں کو کوریج کی اجازت دی۔ مختلف چینلز کے 7 سے 8 رپورٹرز کو جو ہے وہ اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اس میں جی ٹی وی، جیو نیوز، 92 نیوز، ایک نیوز، JNN اور پبلک نیوز کے رپورٹر کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی، اور جیل انتظامیہ نے صرف سما نیوز، ایکسپریس نیوز، سنو نیوز، ARY نیوز اور دنیا نیوز کی کوریج کی جو ہے وہ اجازت دی، اور جیل انتظامیہ گزشتہ 4-5 سماعتوں سے صحافیوں کو کوریج کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ تو یہ صبح کے وقت جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ یہ ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ BBC کے اوپر جناب صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف صاحب کا ایک کالم آیا ہے، میں اس کا تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔
اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مچ جیل سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کل اڈیالہ ہے، جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے، اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو لیکن ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالف بھی تنگ ہیں۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کرائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ سارکاسٹکلی یہ بات کی جا رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا کوئی الیکشن بھی ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتہ چل گیا جیسے اب بچے کو الیکشن فارم 45 اور الیکشن فارم 47 کے بارے میں پتہ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کا نتیجہ کچھ بھی ہو، دنیا کو یاد آئے گا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں، اور غالباً دنیا کے حسین ترین سیاسی قیدی جیل کی سختی برداشت کر لیتا ہے لیکن گمنامی نہیں۔ تو عمران خان ایک مرتبہ پھر مغربی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہوں گے۔ جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار چاہتا ہے، اس کی سرنگ کا راستہ GHQ سے ہو کر جاتا ہے۔ عمران خان اپنا راستہ خود بنانے پر مصر ہیں۔ شاید وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں، اٹک قلعے سے فرار ہو چکے ہیں، کوٹ لکھپت سے بھی، لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد اب وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوں گے۔ اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ بہت زبردست۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ حنیف صاحب جو ہیں وہ کالم لکھنا مطلب ان کا ایک آرٹ ہے، اور وہ ماضی میں عمران خان صاحب کے بھی بہت بڑے ناقد رہے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ بات میں وہ دوبارہ وہی کہتا ہوں نا کہ ایک جینون جرنلسٹ ہوتا ہے یا تجزیہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اس بنیاد کے اوپر وہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ کسی کی دشمنی کرے یا مخالفت کرے یا چمچہ گیری کرے۔ مطلب آپ یہاں پہ دیکھ لیں نا، یہاں پہ ایسا یوٹیوبر ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے کہ وہ عمران خان حکومت میں تھا یا عمران خان اپوزیشن میں تھا، مطلب ان کو عمران خان میں کوئی برائی کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور یہاں پہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو عمران خان میں صرف اور صرف برائی نظر آتی ہے، ان کو اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے کوئی بھی چیز ایون آپ ان کے کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے نا تو وہ کہیں گے عمران خان کرکٹ فارغ یا کرکٹ سے کچھ بھی نہیں سی، مطلب وہ اس حد تک مخالفت میں آگے چلے جاتے ہیں۔ تو دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن۔ جو چیز پوری دنیا جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو نظام ہے وہ گرے کے مختلف شیڈز ہیں۔ وہ اب ادھر نہ چلے جائے گا 50 شیڈز آف گرے، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ گرے کے مختلف شیڈز ہیں۔ تو کہیں پہ ڈارک ہوتا ہے، کہیں پہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کہیں پہ برائٹ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے برائٹ کریں تو کہیں پہ وہ ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کے اندر اچھائیاں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، میرے اندر بھی ہیں بھائی، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، مجھ سے بہت سی غلطیاں زندگی میں ہوئی ہوں گی اور شاید آگے بھی کروں گا، ظاہری بات ہے، میں غلطیوں کا ایک پتلا ہوں فرینکلی اسپیکنگ، آپ بھی ہیں، آپ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو دس از اے وے ہاؤ اٹ شوڈ بی اینالائز، سچویشن شوڈ آلریڈی بی اینالائز۔ اگر آپ پچھلے 4-5 سال میں اٹھا کے یہ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، عمران خان صاحب ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، آصف علی زرداری ہو گئے، سب نے کچھ کام ٹھیک کیے ہیں اور کچھ کام غلط بھی کیے ہیں۔ دس از ہاؤ ہسٹری شوڈ بی ریٹن۔ اور یہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان جدوں تک جمے آتے اس ویلے تو لے کر آج تک انہوں نے کوئی پیڑا کام ہی نہیں کیتا، سارے کام ہی ٹھیک کیے ہیں۔ ہمارے ایسے یوٹیوبر جو ان کو جو ہے نا ایسا فرشتہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیم از دا کیس ود نواز شریف آلسو۔ مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں جناب نواز شریف سے بڑا لیڈر 77 سال میں آج تک ملا ہی نہیں کبھی، ایڈا وڈا لیڈر ہے، اور ایڈے وڈے لیڈر نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، ایڈی کوئی گل نہیں ہے، اور لیکن اچھے کام بھی کیے ہیں میاں صاحب نے، اس ملک کے لیے اچھے کام بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس طرح پی ٹی آئی کا ایک ہے کہ جناب نواز شریف تو پیڑا بندہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے چلیں جی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاپتہ نوجوان ہے شہری فیضان عثمان، اس کے حوالے سے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کو شاید اتنی کوریج نہیں ملی ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دس۔ یہ بیسکلی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ کیس چل رہا ہے، اور اس کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی عدالتی حکم پر عدالت میں پیش ہوئے۔ بیسکلی یہ فیضان عثمان جو ہے یہ میٹرک کا طالب علم ہے، اور اسے حکم کے باوجود بازیاب کرا کے اس کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ ہمیں 2-3 دن کا مزید وقت جو ہے وہ دیا جائے۔ انہوں نے آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے لاپتہ فیضان کے والد کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا ہے۔ فیضان کی لوکیشن پہلے اسلام آباد اور 17 اگست کو لاہور کی آئی۔ ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں، کچھ لوگوں کے چہروں پر ماسک ہیں کچھ، جبکہ دوسری فوٹیجز میں نظر آنے والے لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہیں۔ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو گاڑیوں سے متعلق معلومات کے لیے لکھا ہے۔ اب یہ ذرا یہاں سے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو گاڑیوں سے متعلق معلومات کے لیے لکھا ہے۔ سیف سٹی کا ریکارڈ 1 ماہ کا ہوتا ہے، اس واقعے کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ موبائل کی
ای آئی ٹریک کرنے کے لیے پی ٹی اے کے ذریعے آئی بی کو لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, وزارت دفاع کو لکھا ہے, وزارت داخلہ کو لکھا ہے, ٹریک کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی بی کو لکھا ہے. سیف سٹی جڑے ساڑھے کیمرے لگے ہیں جناب, 1 مہینے کا ریکارڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بازیاب کروانا ہے, اگر آپ کل کو اغوا ہو گئے تو پلیز ذہن میں رکھیے کہ گھر والوں کے نا تھوڑے کو مہینہ ہے, 1 مہینے جے تو تسی لوکیٹ ہو گئے تو ٹھیک, ورنہ پھر ساری کوئی ذمہ داری نہیں پائی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب 2 ماہ ہو چکے ہیں, اب ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں, ہمارے پاس تو ٹریک ریکارڈ ہی نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ آپ نے آئی ایس آئی سے رابطہ کیا ہے. الزام ہے کہ آئی ایس آئی کے لوگوں نے فیضان کو اٹھایا, جس پہ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ ہم نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا ہے. جج صاحب جسٹس بابر ستار نے ریمارکس یہ کہ آئی ایس آئی سے رابطہ کریں, آئی ایس آئی وزارت دفاع کے نہیں بلکہ براہ راست وزیر اعظم کے تحت ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے مزید ریمارکس دیے کہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے. شہریوں کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے, اگر یہ ناکام ہوں گے تو عدالتوں کے پاس آئیں گے. گھر میں ویگو ڈالے آ گئے, بندہ اٹھا لیا, ایس ایچ او سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے. بابر ستار صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو پیر تک کا وقت دیتا ہوں, آئندہ سماعت پر حتمی رپورٹ کے ساتھ پیش ہوں. آئی جی صاحب نے استدعا کی کہ جی پیر کے بجائے منگل تک کا وقت دے دیا جائے. تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر پولیس کو کسی سے بھی معاونت کی ضرورت ہے تو لے سکتی ہے. عدالت نے 10 ستمبر تک کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی. اب یہ جو عثمان کے والد صاحب ہیں, فیضان عثمان کے والد, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جب ان کے نوجوان بیٹے کو اٹھایا گیا تھا تو تب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ 2-3 دن میں آ جائے گا. لیکن اب اس 2-3 دن کو بھی جو ہے وہ اب 2 مہینے ہو چکے ہیں اور اس نوجوان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا, اسے وہ ٹریس ہی نہیں ہو رہا. مطلب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر گیا. اور باپ جو ہے وہ شدید مطلب غم کا شکار ہے. اوبویسلی آپ کی اولاد ہے, نوجوان لڑکا ہے, اور وہ غائب ہو گیا اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا. اور یہ بابر ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ بھائی ایک کو بلا خوف جو ہے وہ اب یہ کام ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی جو ہے یہاں پہ جواب دہ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈاکٹر کیسر بنگالی, انہوں نے جناب جو ماہر معاشیات ہیں, انہوں نے وہ حکومت کی کچھ کمیٹیوں میں شامل تھے معیشت کے حوالے سے. حکومت کی کفایت شعری کمیٹی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ میں پاکستان کا شیئر صرف 9% ہے, جبکہ 91% شیئر چائنا کا ہے. ان معاہدوں کو اگر خفیہ نہ رکھا جاتا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا تو شور مچتا. ہم جیسے لوگ بتا دیتے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. خفیہ معاہدوں کا 5-10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ معاہدے کیسے ہوئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سی پیک کے جو معاہدے ہو رہے تھے, مسلم لیگ نون نے اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ سیکرٹ رکھا تھا. اب یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں یا یہ جو سی پیک کے معاہدے ہیں, اس وقت کیوں اتنی سیکریسی جو ہے وہ رکھی جا رہی تھی, اور مطلب دے ور گارڈنگ اٹ لائک اینی تھنگ کہ جی اس کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا. لیکن الٹیمیٹلی بات آپ کتنی دیر تک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جناب یو کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لندن میں کل پیش آیا. گلوکار ملکو نقدہ کوکا, یاد ہے آپ کو, وہ جنہوں نے گانا گایا تھا, پہلے تو ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر باہر چلے گئے تھے. تو ملکو جو ہے وہ کل ایک چیریٹی ایونٹ کے اندر موجود تھے, اور وہاں پہ ایک کانسرٹ جو ہے وہ ایک ارینج کیا گیا تھا. تو اس کانسرٹ میں انہوں نے نقدہ کوکا گانا کھانا جیسی شروع کیا تو کراؤڈ میں سے اٹھ کے ایک صاحب جو ہے وہ سٹیج تک آ گئے, اور انہوں نے ان کو آ کے کہا کہ جی آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا, بالکل آپ نے یہاں پہ عمران خان کا جو ہے وہ نام نہیں لینا. تو بڑی بدمزگی سی ہوگی وہاں پہ کہ بھئی وہ کیوں ان کو روک رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی پھر ان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی یہ نہیں لیں گے, یہ عمران خان کا نام نہیں لیں گے. وہ پھر ملکو نے وہ گانا ہی چینج کر دیا. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں پہ ہوئی. مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں مطلب کسی کو روکا جائے. اس کا گانا ہے, آپ کو اگر اس کا گانا نہیں پسند آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں, اس کا گانا ہے نا, وہ اگر خان کے حق میں. ویسے بائی دا وے انہوں نے نون لیگ کے لوگوں کے لیے بھی گانے گائے ہیں, فوج کے لیے بھی گائے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, اس کا ایک نیا ورژن آ گیا تھا, نقدہ کوکے کا ایک اور ورژن آ گیا تھا جس میں ہماری فوج کو بھی سلوٹس کیے گئے تھے. تو اس کے اوپر بھی بڑی میمز بنی تھی بائی دا وے. تو آپ کو نہیں پسند آپ باہر چلے جائیں, آپ اس ہال سے باہر چلے جائیں کہ یار بڑا زیادہ لگ رہا ہے, میں کاندھے ہوتے ہاتھ رکھ لاں. تو لیکن کسی بھی آرٹسٹ کو میرے خیال میں اس طرح جو ہے وہ ہراس نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جناب اختر مینگل صاحب, سردار اختر مینگل صاحب, ان سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے بھی ملاقات کی, ان سے حکومتی وفد نے بھی ملاقات کی. دونوں نے ان سے درخواستیں کی کہ جناب آپ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ واپس لے لیں. ابھی تک جب تک یہ وی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک تو انہوں نے استعفیٰ واپس نہیں لیا. ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ساری ڈرامے بازی ہے, انہوں نے اینڈ مان نہیں جانا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جناب
مہرنگ بلوچ کے آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی مینگل صاحب کی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہی بلوچستان میں، تو جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے ڈرامیٹکس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، ڈراماٹیسائز کیا جا رہا ہے چیزوں کو، اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں، میں اس پہ اس طرح کی کامنٹری نہیں کروں گا. میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے بھرپور کوشش کرنی چاہیے that he should stay in the parliament. اب مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا اثر و رسوخ پہلے زیادہ تھا اب کم ہو گیا ہے یا ویسے کا ویسے ہی ہے. irrespective of that, he has a political history with this province، اور ان کا وہاں پہ ہونا پاکستان کے نظام کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے بہتر ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ ضرور رہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.